کو اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر عوام کو پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے تو ان تمام سیاسی پارٹیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شکیر الحق ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ 29 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ساہیوال میں ایک تقریب جو کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے انتخابات کے ریٹ ابھی سے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت باروں کی زینت نہیں بنی تھی یہ بات، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریٹ بڑھتے چلے گئے، اور شاید عمران خان صاحب کو یاد نہ ہو یا وہ بھول گئے ہوں کہ اس وقت کے چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب بھی اسی دولت کی، اسی خرید و فروخت کی پیداوار تھے، اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا بھی اسی خرید و فروخت کی پیداوار تھے، اور بورے کے بورے بھر کر جب تقسیم کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے، اور ڈپٹی چیئرمین جناب سلیم مانڈوی والا منتخب ہوئے تھے۔ یہ تو پاکستان کی سیاست ہے۔ یوں کہہ لیجیے میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو عوام کی ترجمانی کرتی ہیں، جو جماعتیں عوام کی ترجمانی کرتی ہیں، ان جماعتوں کے اندر جو کہ جمہوریت کی علمبردار ہیں، جمہوریت کا علم لے کر لوگوں سے ووٹ مانگنے نکلتی ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہے؟ کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے ان جماعتوں میں سے جو چاہے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہوں، چاہے سندھ میں حکومت کر رہی ہوں، چاہے بلوچستان اور صوبہ پنجاب میں حکومت کر رہی ہوں، یا وفاق میں حکومت کر رہی ہیں، کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس سیاسی جماعت کے اپنے جو اسٹرکچر ہے، ان کا اپنا جو تنظیم سازی کا اسٹرکچر ہے، یا ان کے سیاسی جماعت کو چلانے کا جو اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کے اندر جمہوریت کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں آپ، ایسا لگتا ہے، بلکہ ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آتی ہے، وہ خاندانی کاروبار بن چکا ہے، اور تو اور ہمارا میڈیا اسی خاندانی کاروبار کی مارکیٹنگ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ خاندانی کاروبار، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ خاندانی کاروبار ہے، تو وہ خاندانی کاروبار کیسے ہے؟ آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں، میں نام لے لیتا ہوں، میاں نواز شریف کی جماعت، مسلم لیگ نواز کو لے لیں، وہ نواز شریف کے خاندان اور ان کے گھر والوں کی لونڈی ہے۔ نہ اس میں کبھی انتخابات ہوئے ہیں، اور نہ ہو رہے ہیں، اور نہ کبھی ہوں گے۔ آج نواز شریف ہیں، کل وہ نہیں ہوں گے تو شہباز شریف آ جائیں گے، اور شہباز شریف نہیں ہوں گے تو حمزہ شہباز آ جائیں گے، نواز شریف نہیں ہوں گی تو ان کی صاحبزادی آ جائیں گی۔ تو یہ خاندان کا ایک کاروبار ہے، اور اس کاروبار کو انہیں چلانا ہے۔ اس کاروبار کے لیے
کاروبار کی ترقی کے لیے، اس کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ اس میں پیسے بھی خرچ کریں گے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران خریدنے ہوں، چاہے ان کو سینٹ کے ممبران خریدنے ہوں، اس کے لیے وہ پیسے خرچ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت قائم نہیں ہوگی، ہمارے ملک میں بھی جمہوریت نہیں پنپ سکے گی۔ دوسری طرف آ جائیے، پیپلز پارٹی کو لے لیجئے۔ پیپلز پارٹی میں بھی آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی صاحبزادی بے نظیر کی جماعت ہو گئی، اور بے نظیر کے بعد وہ ان کے شوہر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کی جماعت ہو گئی۔ نہ انتخابات کی ضرورت ہے، نہ انتخابات ہوئے ہیں، نہ انتخابات ہوں گے، اور یہی لوگ اپنی پارٹیوں کے اوپر، اپنی سیاسی جماعتوں کے اوپر بغیر انتخابات کے اجارہ داری قائم کرتے رہیں گے۔ ان کے بعد ان کی نئی نسل آئے گی اور اس کی اجارہ داری اس میں قائم ہو جائے گی۔ اور جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو حکمران جماعت ہے، اس کی مثال لے لیجئے کہ عمران خان صاحب بہت جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ان کی جماعت میں جب جسٹس وجیہ الدین صاحب نے اعتراض کیا ان کے الیکشن کے سسٹم کے اوپر، تو بجائے یہ کہ الیکشن کے سسٹم کو صحیح کیا جاتا، ان کو ہی جماعت سے نکال دیا گیا۔ جب تک کہ یہ خاندانی کاروبار ہے، اور یہ خاندانی کاروبار جب تک کہ ختم نہیں ہوگا، انہوں نے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، مسلم لیگ نون پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ ان کے جو گھر والے ہیں اس کے شیئر ہولڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے انویسٹر ہیں جو ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہوں، اور ان کے مائی باپ ہوتے ہیں وہ جو ان کے انویسٹر ہوتے ہیں، وہ جیسے ان کی ڈور ہلاتے ہیں ویسے یہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں۔ تو جب تک کہ ان کی پارٹی کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے، ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت قائم نہیں ہوگی، اسی طرح پاکستان کے عوام کی ووٹ کی امانت اسی طرح خرید و فروخت ہوتی رہے گی۔ ان کی پارٹیوں میں، ان سیاسی جماعتوں میں جمہوریت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ ان پارٹیوں کے اندر ابھر کر سامنے نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک ان کے خاندان کی اجارہ داری قائم رہے گی، اور پاکستان کے اوپر بھی یہی لوگ کبھی نوٹ خرچ کر کے اور کبھی مختلف قسم کے نعرے لگا کر حکومت کرتے رہیں گے۔ ایک اور پارٹی ہے جس کا بڑا چرچا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب اس کے سربراہ تھے، آج فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور سربراہ ہوگا۔ ان کے اور کوئی بھی اختلاف کرتا ہے اور اختلاف رائے رکھتا ہے، اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے، اور کوئی بھی اختلاف رائے رکھے، چاہے وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور رہنما ہوں کسی دوسری پارٹی کے، ان کو نکال باہر کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم 22-23 کروڑ ہیں، اور ہمارے اوپر جو حکمران ہیں، ہم نے کن حکمرانوں کو، کن لوگوں کو اپنی امانت سپرد کی ہوئی ہے؟ انہوں نے ابھی حال فی الحال میں، بہت دور کی بات نہیں ہے، انہوں نے اخلاق کی، جمہوریت کی، اقدار کی، ہر چیز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہیں یہ تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں۔ ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، ان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہی لوگ ہمارے
اصحاب اقتدار بنتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اور پھر وہ پیسے جو انہوں نے سینٹ میں خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسے انہوں نے جو قومی اسمبلی میں پیسے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسے جو انہوں نے ووٹ کو خریدنے کے لیے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسے جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کمیشن کی صورت میں اور پروجیکٹ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا پیپلز پارٹی کے بہت ساری پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ویڈیوز سامنے آئیں، اور اس ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ووٹ کو کس طرح ضائع کرنا ہے، اور کس طرح اس سے پچھلے سال کی ویڈیو بھی سامنے آئی، اس میں یہ بتایا گیا، اس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ صندوق کے اندر جو ہے، وہ بیگ کے اندر جو ہے وہ نوٹ گنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ نوٹ کیا عوام کو ملیں گے؟ نہیں۔ آپ حکمران جماعت کو بھی لے لیں، بہت پرانی بات نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب اپنے پرائیویٹ طیارے کے اندر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے لے کر آ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ نوٹ سے بھرے ہوئے تھیلے بھی ان کو دے رہے ہوں گے۔ وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے اپنے جہاز میں لے کر آ رہے تھے، تو کیا وہ پاکستان کا قرضہ چکانے کے لیے تھیلے لے کر آ رہے تھے؟ وہ بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ ہمارے پورے نظام کا، ہمارے پورے ملک کا، ہماری ہر چیز کا، ہمارے اداروں کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے، اور ہم کل بھی انہی میں سے کسی کو ووٹ دیں گے۔ ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ جی آپ کے پاس یہی آپشن ہے، انہی کو ووٹ دیں، اور اس جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا۔ مجبور کیسے کیا جائے گا؟ پرنٹ میڈیا کے ذریعے مجبور کیا جائے گا، ہمیں سوشل میڈیا کے تحت مجبور کیا جائے گا، ہمیں نیشنل میڈیا کے تحت، ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کے تحت مجبور کیا جائے گا، ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ ایسی مارکیٹنگ کی جائے گی میڈیا کے ذریعے، ایسی مارکیٹنگ کی جائے گی کہ ہم کہیں گے کہ بھائی یہی ہے ہمارے نجات دہندہ۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ بھائی اب 70 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، ہم نے ہر جگہ کسی بھی گراف کو آپ لے لیں، کسی بھی محکمے کو آپ لے لیں، اس کا گراف جو ہے وہ ایسے کر کے نیچے آ رہا ہے۔ معیشت کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ آپ کسی تعلیم و تربیت کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ ایکسپورٹ کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ ہر چیز، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، آپ انصاف کو لے لیں، اس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تعلیم کو لے لیں، آپ صحت کو لے لیں، کسی بھی شعبے کو لے لیں آپ، اس کا گراف آپ کو نیچے آتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں اس وقت پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام کے تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے اپنا خاندانی کاروبار بنایا ہوا ہے، جمہوریت کو، سیاست کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، آئندہ الیکشن میں عوام کو اگر ترقی کرنی ہے، عوام کو اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر عوام کو پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے، تو ان تمام سیاسی پارٹیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ سوائے آپ کو کھوکھلے نعرے دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور کبھی یہ لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی یہ دبئی بھاگ جاتے ہیں، اور عوام کو پسنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں، NRO سائن کرتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام کے تمام سیاسی پارٹیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، یا پھر ہم یہ مطالبہ کریں
کہ جب تک کہ جمہوری طریقے سے پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں۔ اگر ہم اسی طرح ان کو ووٹ دیتے رہے تو ہمارا استحصال ہوتا رہے گا اور جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ ابھی سینٹ کے الیکشن کی بات تازہ ہے، اس سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہمیں سینٹ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس پہ مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے ہوں گے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے سینٹ کا کیا کردار ہے اور پاکستان کی جمہوری اداروں میں سینٹ کی ہمیں ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور آپ کے کمنٹس کو لیتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سینٹ کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔